ہاتھ سے بنا ہوا تھا اور باندھنے کے بعد میں تمہارے ہاتھ سے اس کا ہاتھ ٹچ تھا، یعنی ٹچ تھا وہ، اور ٹچ ہونے کی بنیاد پر آگ نے اس کے ہاتھ کو نہیں جلایا، صرف اس وجہ سے کہ رب کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جس رب کے نیک بندے کے ساتھ جس نے اللہ کے نیک بندے کے ساتھ، اگر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اگر غیروں کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ آگ میں ڈالا جائے تو اللہ کو گوارا نہیں کہ اس کے ہاتھ کو جلا دے، یعنی ہاتھ ٹچ ہو جائے اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ سے اور وہ غیر بھی ہو جس کا ہاتھ ٹچ ہوا، تو اللہ نے اس وجہ سے اس کے ہاتھ کو نہیں جلایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مالک بن دینار، تم اپنے ہاتھ کو اور اس دہریے کے ہاتھ کو یعنی الگ الگ آگ میں ڈالو، پھر میری طاقت دیکھو، پھر میری قدرت کی شان دیکھو کہ کس کے ہاتھ کو آگ جلاتی ہے۔ تو جب الگ الگ ڈالا گیا تو حضرت مالک بن دینار نے اپنے ہاتھ کو آگ میں الگ ڈالا، آگ جل کر بجھ گئی، لیکن حضرت مالک بن دینار کا ہاتھ آگ میں محفوظ رہا، آگ نے نہیں جلا پایا۔ اور جب اس دہریے نے اپنے ہاتھ کو الگ آگ میں ڈالا تو اس دہریے کے ہاتھ کو آگ نے جلا دیا، تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دہریہ جھوٹا ہے اور حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سچے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر غیر ہو اور وہ جھوٹا بھی ہو، اللہ کے نیک بندوں کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جاتا ہے، جسے قرآن نے کہا کہ قرآن کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو جب تم اللہ سے ڈرتے ہو اور اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہو جاتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دیتا ہے، تمہاری ساری مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ارے تو جب غیر کا ہاتھ ٹچ ہوا اور آگ نے نہیں جلایا، صرف اس بنیاد پر کہ اللہ کے نیک بندے کے ساتھ اس کا ہاتھ ٹچ ہے، مجھے گوارا نہیں کی جس کا ہاتھ اللہ کے نیک بندے کے ہاتھ سے باندھا ہوا ہو وہ آگ نہیں جلا سکتی، تو بھلا بتاؤ تو صحیح جب غیروں کا یہ حال ہے تو جو غوث اعظم کے غلام ہیں، جو غوث اعظم کے وفادار ہیں، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے تو حضرت علامہ حسن رضا خاں بریلوی جو اعلیٰ حضرت کے سگے بھائی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے جب محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ شان ہے۔ اور قرآن نے بھی کہا کہ تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ساتھ رہو، یعنی تم اللہ کے نیک بندوں سے محبت بھی کرو، ایسا نہیں کہ صرف اللہ اللہ کرو اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان سے نفرت کرو، یعنی غوث پاک اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے محبت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو اس سے فائدہ اس انسان کو یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے سے اس کے ایمان میں روشنی ملتی ہے۔ اگر وہ اس کی موت کفر پر ہونے والی ہوتی ہے، یعنی کافر ہو کر وہ مرنے والا ہوتا ہے، تو غوث پاک سے محبت کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی اسے کفر پر موت نہیں بلکہ ایمان پر موت عطا کرتا ہے، یعنی وہ دنیا سے کفر کی حالت میں نہیں بلکہ ایمان کی حالت میں جاتا ہے، اور وہ انسان جو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتا ہے۔ آج انسان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ دن بھر انسان بزنس کرتا ہے، دن بھر انسان جو ہے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، ذہن و فکر کو دوڑائے ہوا ہے، لیکن اسی انسان کو 5 منٹ کا موقع نہیں ملتا کہ ہم غوث پاک کا نام لے کر ان سے مدد مانگ لیں، ہم غریب نواز کا نام لے کر ان سے فریاد کریں تاکہ غریب نواز کے صدقے میں ہماری فریاد پوری ہو۔ ارے جو انسان 15 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرتا ہو اور وہ اللہ کے نیک بندوں کو بھولا ہو، پھر اس کو پریشانی کیوں نہیں آئے گی؟ ارے تمہیں پریشانی آئے تم غوث اعظم سے مدد مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور فرمائے۔
سبحان یہ اللہ اللہ کے نیک بندوں سے وابستہ ہونے کا جو حکم ملا ہے وہ قرآن ہی کے ذریعے سے ملا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور غوث پاک سے نفرت کرتا ہوں، غریب نواز سے نفرت کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت سے نفرت کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب اللہ کے سچے بندے ہیں، اور انہی بندوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو۔ پتہ یہ چلا کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اور پھر کہا کہ تم اللہ کے ساتھ ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے غوث پاک ہیں، غریب نواز ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، تم اللہ سے ڈرو اور ان سے اپنا وابستہ قائم رکھو۔ جہاں تمہیں مصیبت پریشانی دکھائی دے غوث اعظم کو پکار لو، اللہ تمہاری ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ سبحان اللہ سبحان حضرات اللہ گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں سے محبت کرو جب تک دنیا میں رہو۔